بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے عشق کا کاف کی تیسری قسط لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پہلی دونوں ایک ساتھ سننے کا مزہ آیا ہوگا۔ آج کی اس قسط میں ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بے پناہ دولت، لمبی چوڑی جائیداد، بے اندازہ زمینیں، 2 کوٹھیاں، 1 حویلی، کئی کاریں اور بے تحاشا عزت ان 2 ماں بیٹے میں محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ دونوں ہی کی تمنا تھی کہ کوئی تیسرا بھی ان کی ملکیت کا حصہ دار بنے، جو ان 3 میں چند اور نفوس کا اضافہ کر سکے، مگر عمارت کی نظر میں کوئی وجود چچ نہ رہا تھا۔ بوڑھی تجربہ کار نگاہیں صورت کے ساتھ سیرت اور خاندان کے ساتھ دولت و ثروت بھی چاہتی تھیں۔ ایک تصویر میں ضروری نہیں کہ مصور ہر ایک کے جذبات کی عکاسی کر سکے اور ہر کسی کے پسندیدہ رنگ بھر دے۔ اسے اپنی تصویر کو بہر صورت خوبصورتی اور حسن سے مرصع کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے چاہے اسے کسی بھی قسم کے رنگ منتخب کرنا پڑے۔ اور جوانی تھی کہ کسی اور ہی ڈگر پر چل نکلی تھی۔ اسے دولت نہیں چاہیے تھی کہ اس کے پاس بہت تھی۔ اسے خاندان نہیں چاہیے تھا کہ ذات پات اس کی نظر میں بے اہمیت شے تھی۔ اسے صرف اپنے جذبات اور احساسات کی ترجمان تصویر کی تلاش تھی۔ وہ خواہ اسے آرٹ گیلری کے وسیع و عریض سجے سجائے قیمتی اور حسین ہال میں نظر آ جاتی، یا کسی فقہ زدہ مصور کے ادھورے رنگوں سے بوسیدہ کاغذ پر ابھرتی نظر آ جاتی۔ اسے کچھ اور نہیں چاہیے تھا۔ چاہیے تھا تو صرف یہ کہ جو بھی آئے وہ صرف اسے چاہے، اس کے علاوہ ہر ایک سے بیگانہ ہو۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد وہ کسی کا خیال اپنے خانہ دل میں نہ سجا پایا ہو۔ بڑھاپا تجربہ کار تھا، اپنے اصولوں کا محافظ تھا۔ جوانی امنگوں بھری تھی، حسن اور محبت کی طلبگار تھی، اور آج شاید اسے منزل مل گئی تھی۔ دل تو یہی کہہ رہا تھا، اور دل جھوٹ بھی تو بولا کرتا ہے۔ صاحب، آپ کا فون۔ وہ چونک پڑا، خیالات بکھر گئے، بستر سے نکلا اور گاؤن پہنتا ہوا دروازے کی طرف چل دیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ خان وہ رک گیا۔ جی صاحب، دیکھو بابا سیف آ چکا ہوگا، اسے اوپر بھیجو۔ جی صاحب۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا ٹیلی فون کے پاس چلا آیا۔ یس، طاہر اسپیکنگ۔ جی ہاں ناظرین، جو پچھلی قسط میں جس کردار کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، اس لڑکے کا نام طاہر ہے۔ وہ ریسیور کان سے لگا کر بولا، ہیلو طاہر۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر ہاشمی نے ہنس کر کہا، او آپ کا مریض ابھی تک ہوش ندارد ہے انکل۔ وہ مسکرایا۔ مسیحا پاس رہے تو بیمار کا اچھا ہونے کو جی کب چاہتا ہے طاہر میاں۔ وہ ڈاکٹر ہاشمی کی چوٹ پر خجل سا ہو گیا۔ رات بھی ان کی باتوں سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کی نظروں کا بھید جان چکے ہیں۔ بہرحال اس وقت 9 بجے ہیں، 10 بجے تک ہوش نہ آیا تو مجھے فون کر دینا۔ ویسے میں 11 بجے کے قریب خود ہی چلا آؤں گا۔ بس تو ٹھیک ہے، آپ آ ہی جائیے گا۔ خدا حافظ۔ ڈاکٹر ہاشمی نے ہلکے سے کہکہے کے ساتھ ریسیور رکھ دیا۔ فون بند کر کے وہ پلٹا اور بستر کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سلام صاحب۔ سیف کمرے میں داخل ہوا
اور اس کی نظروں میں بھی حیرت سی امڑ آئی۔ سیف بابا، یہ ہماری مہمان ہیں اور بیمار بھی۔ اس نے سیف کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے رسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہلکے ناشتے کے ساتھ تمام ضروری لوازمات یہاں ہونے چاہیے۔ بہتر صاحب۔ وہ سوالیہ نظروں کے ساتھ بستر پر سوئی لڑکی کو دیکھتا ہوا پلٹا اور برتن اٹھائے باہر نکل گیا۔ وہ ایک طویل انگڑائی لے کر کرسی سے اٹھا اور کھڑکیوں پر سے صرف پردے ہٹا دیے، پٹ نہ کھولے۔ ہوا سرد تھی، رات کی بارش کے بعد موسم کھل گیا تھا، سورج کافی بلند ہو چکا تھا، اس کی زرد کرنیں دھند اور ٹھنڈک کا سینہ چیر چیر کر ہر مقابل شے کو روشن اور گرم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر کھڑکی کے شیشوں سے باہر دیکھتے ہوئے دور نیلے آسمان کی لامحدود وسعتوں میں نہ جانے کیا تلاش کرتا رہا۔ امی، امی، آپ کہاں ہیں امی؟ امی۔ دھیمی سی بھربراہٹ نے اسے چونکا دیا۔ وہ تیزی سے پلٹ کر بستر کے قریب چلا آیا۔ نرم و نازک وجود متحرک تھا، لمبی سیاہ زلفیں دھیرے دھیرے کانپ رہی تھیں، چہرے پر سرخی دوڑنے لگی تھی، ہونٹوں کے گوشے لرز رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ہولے سے اپنی پلکوں کی چلمن اٹھا دی۔ وہ بے چینی سے اس کی ایک ایک حرکت کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ بے حس و حرکت چت پڑی چھت کو گھورتی رہی، پھر جیسے چونک اٹھی، گردن گھما کر دائیں بائیں دیکھا اور اسے سامنے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ آپ کون ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ روایتی الفاظ اس کے لبوں سے ابھل پڑے۔ گھبرائیے نہیں، لیٹی رہیے۔ وہ مسکرا کر اس پر جھک آیا، شانوں سے تھام کر اس نے پھر اسے لٹا دیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ پھر اٹھ بیٹھی۔ میں دیکھیے، آپ کو میں بدماش نظر آتا ہوں یا آپ کو خود پر اعتماد نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ بے باک مگر شریفانہ تاثر کی حامل نگاہوں نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ میں جانا چاہتی۔ ہاں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ اسے بستر سے اترتا دیکھ کر تیزی سے بولا۔ جی میرا۔ ارے بابا، کیوں اپنا دماغ تھکا رہی ہیں آپ؟ اطمینان سے لیٹ جائیے، کچھ مجھ سے پوچھئے، کچھ مجھے بتائیے۔ وہ ریشمی لحاف اس پر اڑاتا ہوا بولا، اور نہ جانے کیا سوچ کر اور کیوں وہ چپ چاپ لیٹ گئی۔ پھر اس کی سوالیہ نظریں کمرے کے در و دیوار کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اس کے مسکراتے چہرے پر آ کر جم گئی۔ ویسے ایک بات تو بتائیے۔ وہ بے تکلفی سے کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب ہو بیٹھا۔ جی، وہ ہولے سے بولی اور نظریں چرا لی۔ کیا آپ کو بارش میں بھیگنے کا بہت شوق ہے؟ جی، کیا مطلب؟ وہ بے ساختہ حیرانی سے بولی۔ مطلب یہ کہ کل رات آپ بڑی بے تکلفی سے طوفان باد و براں کا لطف اٹھا رہی تھیں، سردی بھی بلا کی تھی، اور ایک دم نہ جانے کیوں وہ بے چین سی ہو کر پھر اٹھ بیٹھی۔ ارے یہ کیا؟ دیکھیے، میں تو مذاق کر رہا تھا اور آپ… وہ اس کی پلکوں کو نم ہوتا دیکھ کر بری طرح سے گڑبڑا گیا۔ مجھے جانے دیجیے خدا کے لیے۔ وہ بستر سے نکل پڑی۔ ارے یہ آپ کو بار بار جانے کا دورہ کیوں پڑ جاتا ہے؟ وہ اٹھ کر اس کو بازو سے تھامتا ہوا بولا۔ چھوڑیے، میں اب یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ وہ بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ یہ تو طے ہے کہ آپ کا گھر کوئی نہیں ہے۔ ویسے اگر آپ دارالامان جانا چاہتی ہیں تو بندہ حاضر ہے، لیکن پہلے ناشتہ تو کر لیجیے۔ آپ کو کیسے معلوم کہ جن کا کوئی گھر ہو وہ ایسی طوفانی راتوں میں اس حالت میں تو باہر جانے سے رہے جس حالت میں آپ پائی گئیں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ طاہر سنجیدہ ہو گیا۔ مذاق، اور ایک اجنبی لڑکی سے جو اس کے نام تک سے ناواقف تھی؟ کافی ہو چکا تھا۔
وہ کتنی ہی دیر تک روتی رہی۔ سیف ناشتہ میز پر رکھ کر جا چکا تھا۔ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دیکھیے خدارا، اب یہ رونا دھونا بند کیجیے اور ناشتہ کر لیجیے، وہ معذرت خواہ لہجے میں بولا۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں خشک کیں اور اس کی جانب دیکھا۔ آئیے، باتھ روم اس طرف ہے۔ اس نے کمرے کے گھر کوشے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے باتھ روم کی جانب چل دی۔ کچھ دیر بعد جب وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کچھ اتنی ہی نکھر آئی تھی، وہ سوگواری میں نتھر گئی تھی۔ چلیے ناشتہ کیجیے، اس نے طاہر کی جانب دیکھا اور سر جھکا کر بستر کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ویسے ڈاکٹر صاحب نے بستر سے نکلنے سے منع کیا ہے، آپ نمونیے کے اٹیک سے بال بچی ہیں، وہ ہولے سے بولا۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر کوئی بحث کیے بغیر خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ بستر میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی اور وہ کرسی پر بیٹھا چائے کی پیالے سے دل بہلا رہا تھا۔ اس نے بہت کم ناشتہ کیا، طاہر نے زیادہ پر اصرار نہیں کیا۔ سیف بابا برتن لے گئے، وہ پھر کسی سوچ میں کھو گئی۔ کتنی ہی دیر تک وہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ہولے سے کھنکارا تو وہ چونکی، نگاہیں ملیں، وہ مسکرا دیا۔ ہاں تو صاحب، مگر یہ صاحب کچھ عجیب سا لگتا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ بے تکلفی سے پوچھ بیٹھا۔ زاہدہ، وہ بے ساختہ دھیرے سے کہہ گئی۔ مس زاہدہ، اس نے الٹا سا سوال کر دیا، مگر دل سے جی ہاں، وہ کہتے کہتے رکی اور شرما گئی۔ تیرا لاکھ شکر ہے مالک، وہ سمجھ میں نہ آنے والے لہجہ میں آہستہ سے بڑبڑایا۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، رات آپ اس حال میں کیوں تھی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر میں آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا۔ جی، ویسے میرا نام طاہر ہے۔ اور وہ اس باطنی لاابالی اور بے تکلف سے انسان کو بڑی گہری اور عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے کچھ دیر بعد یکا یک پوچھا۔ جی کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، وہ گھبرا گئی۔ تو پھر کہیے نا۔ کیا کہوں؟ وہ اداس سی ہو گئی۔ پہلے تو یہ بتائیے۔ وہ معاملے کی نزاکت کے پیش نظر بات بدل گیا۔ آپ کا کوئی، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے میرا، اس نے گھٹے لہجے میں کہہ کر آنکھیں بھینچ لیں۔ او مگر صبح آپ نیند بے ہوشی میں اپنی امی کو مرنے والے پکارنے سے لوٹ تو نہیں آیا کرتے، وہ سسک پڑی۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو دکھ دیا، وہ افسردہ سا ہو گیا۔ وہ کتنی ہی دیر دل کی بھڑاس نکالتی رہی۔ طاہر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے دل کا غبار پوری طرح نکل جائے۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ وہ کچھ دیر بعد سنبھلی تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ ارادہ؟ وہ طنز سے مسکرائی۔ میرا مطلب ہے آپ جہاں رہتی تھیں وہیں واپس جانا چاہیں تو؟ جی نہیں، وہاں تو اب میرے لیے صرف اور صرف نفرت باقی ہے۔ انہی کے احسان نے تو مجھے اس طوفانی رات کے حوالے کیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ ضرور سننا چاہتے ہیں؟ اس نے درد بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ مناسب سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی نئی اور انوکھی بات بھی نہیں ہے دنیا میں کہ میں اسے دل پر بوجھ بنائے لیے پھروں، مگر مجھے کرے دیے گا نہیں۔ پھر ایک لرزتی کانپتی درد بڑی آواز کے زیر و بم نے اسے جکڑ سا لیا۔ وہ کہتی رہی، طاہر سنتا رہا، بت بنا ہمہ تن گھوش۔ ابو بچپن میں ہی ساتھ چھوڑ گئے، غربت کا دائرہ کچھ اور تنگ ہو گیا، میں اور امی چچا کے در پر فقیروں کی طرح پڑے رہے، ان کے گھر کے کام کاج، خدمت، دن رات کی گالیوں، مار پیٹ اور جھڑکیوں کے عوض بچا کھچا کھانا پیٹ کی آگ بجھانے کو مل جاتا۔ اس پر سجدہ شکر ادا کرتے امی نے ہر مصیبت اور تنگ دستی کا مقابلہ کر کے کسی نہ کسی طرح مجھے ایف اے پاس کرا دیا۔ چچا کا لڑکا اختر ہمیشہ پڑھائی میں میری مدد کرتا، ماں باپ کی سخت مخالفت کے باوجود میری اور امی کی ہر طرح کی مدد کرتا۔ اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے چچا اور چاچی نے مجھے کمپیوٹر کورس اجازت دے دی۔ امی کے دکھوں کو سکھ میں بدلنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ میں کہیں نوکری کر لیتی۔ یہی سوچ کر میں نے یہ کورس کرنے کا عزم کر لیا۔ چچا کی اولاد میں 78 سے اوپر ایک لڑکی نرگس تھی،
وہ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے لندن چلی گئی اور ابھی تک وہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا، جوانی بڑھاپے میں ڈال گئی۔ امی کی جگہ بھی اب مجھ کو تمام گھر کا بوجھ سنبھالنا پڑا۔ میں نے کوئی گلا شکوہ کیے بغیر یہ کڑوے گھونٹ بھی خلق سے اتار لیے، اس لیے کہ اختر میرا ساتھ نبھانے، مجھے اپنانے کا وعدہ کر چکا تھا۔ صرف اس کے امتحان سے فارغ ہو کر کاروبار سنبھالنے کی دیر تھی۔ اختر کی بے پناہ محبت نے مجھے ہر ڈر اور خوف لاپرواہ سا کر دیا۔ مجھے نئی زندگی بخش دی۔ وہ مجھ سے شادی کرنے کو بالکل تیار بلکہ بے صبر ہو رہا تھا، مگر جب تک وہ تعلیم مکمل نہ کر لیتا یہ ممکن نہ تھا۔ ایک روز اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ BA کا آخری پیپر دے آیا ہے، اب رزلٹ نکلنے کی دیر ہے، اور پھر سے آگے میں سن نہ سکی۔ سہانے سپنوں میں کھو گئی۔ آنے والے کل کے سورج کی دمکتی کرنیں میرے تاریک ماضی کو تابناک مستقبل میں بدل جانے کا پیغام دے رہی تھیں۔ امی نے مجھے بہت سمجھایا، اونچ نیچ قسمت اور تقدیر سے خوف زدہ کرنا چاہا، مگر میں اختر پر اندھا اعتماد کیے بیٹھی، کچھ نہ سمجھ سکی، کچھ نہ سوچ سکی۔ تب ایک روز جب اختر نے مجھے بتایا کہ چچا اور چاچی نے اس کے لیے ایک امیر زادی کا رشتہ منظور کر لیا ہے، تو میرے سپنوں کا تاج محل زمین بوس ہو گیا۔ زندگی نے بڑے پیار سے فریب دیا تھا۔ میں تمام رات روتی رہی، پلک نہ جھپکی، سسکیاں گونجتی رہیں، ہچکیاں آنسوؤں کا ساتھ دیتی رہیں۔ صبح کے قریب جب میں چند لمحوں کی نیند کی تلاش میں تھک کر اونگتے ہڑبڑا کر جاگی تو امی ہمیشہ کی نیند ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ دکھی، تھکی ہوئی اور ستم رسیدہ تھی، نجات پا گئی۔ چند روز تک گھر میں خاموشی رہی۔ مجھے کسی نے گالی نہ دی، جھڑکیوں سے نہ نوازا، تھپڑوں کے انعامات سے محروم رہی۔ تب اختر نے ایک بار پھر مجھے سہارا دیا۔ اس نے مجھ سے جلد ہی خفیہ طور پر شادی کر لینے کی خبر سنا کر ایک بار پھر مجھے امید کی راہ گزر پر لا کھڑا کیا۔ چند لمحے پھر بہار کی تصوراتی آغوش میں گزر گئے، مگر بہار کے بعد خزاں بھی تو آیا کرتی ہے، دن کے بعد رات بھی تو آتی ہے۔ کل کی رات بڑی طوفانی تھی، بڑی خوفناک تھی، شدت سے بارش ہو رہی تھی، بادل پوری قوت سے دھاڑ رہے تھے، برق پوری تابناکی سے گوند رہی تھی۔ اختر ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ اس کے والدین اور گھر کے ملازم گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ اکثر دیر سے لوٹتا تھا۔ میرا دل نہ جانے کیوں بیٹھا جا رہا تھا۔ 11 بج گئے، دل جیسے تڑپ کر سینے سے باہر آنے کی سعی کرنے لگا۔ میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی، تبھی باہر دروازے پر اسی محسوس مگر شاید بارش کی وجہ سے تیز انداز میں کی گئی دستک نے مجھے زندگی کی وادیوں میں گھسیٹ لیا۔ میں تقریباً بھاگتی ہوئی دروازے پر پہنچی، دروازہ کھولا، سامنے اختر بارش میں شرابور کھڑا تھا۔ ارے تم، وہ حیرت سے دیکھتا ہوا بولا، اتنی دیر تم نے کہاں لگا دی اختر؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ ارے پگلی، اس نے کھینچ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں جب ناصر کے گھر سے نکلا تو موسم ٹھیک تھا، ایک دم ہی بارش نے آ لیا۔ موٹر سائیکل پر آتے آتے یہ حال ہو گیا۔ میں اس کے سینے میں سما گئی۔ دروازہ بند کر کے ہم اسی طرح ایک دوسرے سے لپٹے کمرے میں چلے آئے۔ وہ میرے بستر میں لحاف اوڑھ کر لیٹ گیا، میں اس کے قریب بیٹھ گئی۔ جناب جائیے، اب جا کر گیلے کپڑے اتار لیجیے، کافی دیر ہو چکی ہے۔ کتنی ہی دیر بعد میں نے اس کی بے باک نظروں سے گھبرا کر کہا، زاہدہ۔ اس نے مجھے لحاف کے اندر گھسیٹ لیا۔ میں بے خود سی ہو گئی، مگر جب وہ حد سے بڑھنے لگا تو میں سنبھل گئی، ہوش میں آ گئی۔ ہوش میں آؤ اختر، کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس کے گستاخ ہاتھوں کو روکتے ہوئے گھبرا کر کہا، آج مجھے مت روکو زاہدہ، دیکھو یہ رات، یہ موسم، یہ تنہائی کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے اس زور سے مجھے لپٹایا کہ میرا انگ انگ کر رہا تھا۔
کیا کر رہے ہو عطر؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں سہم سی گئی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر بہکتے جذبات اور موسم نے عطر سے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ وہ وحشی ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اسے دھمکی دی شور مچانے کی۔ مچلی تڑپی روئی مگر وہ بہہ چکا تھا۔ پھر میں چیخ اٹھی، ایک بار دو بار، کہ شاید کوئی مدد کو آ پہنچے، اور وہی ہوا۔ کوئی راہداری میں تیز تیز قدم اٹھاتا چلا آ رہا تھا۔ اختر گھبرا گیا، بہتے ہوئے جذبات کا بھوت اس کے سر سے اتر گیا۔ خدا نے میری عزت بچا لی۔ میں لٹتے لٹتے رہ گئی۔ کون ہے اندر؟ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ چچا جان دروازہ دھڑدھڑا رہے تھے۔ اختر نے ادھر ادھر دیکھا اور کھڑکی کی طرف لپکا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو کھڑکی کھلی تھی اور اختر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ پھر میری ایک نہ سنی گئی۔ مجھے پیٹا گیا، گالیاں دی گئیں، تہمتیں تراشی گئیں، الزام لگائے گئے، بدکار، طوائف، بد چلن اور ایسے کتنے خطابات سے نوازا گیا۔ اپنے گھر کو ایک گندی مچھلی سے پاک کرنے کے لیے مجھے ایک جوان لڑکی کو، سگی بھتیجی کو اس طوفانی رات کے حوالے کر دیا گیا، مگر اختر نہ آیا۔ شاید اپنے اصلی روپ میں ظاہر ہونے کے بعد اس کے پاس کوئی نیا لبادہ نہ رہ گیا تھا۔ اس سے بعد میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں کہ آسمان کی عنایات سے بے دم ہو کر ایک کوٹھی کے سائبان تلے رک گئی تھی۔ پھر کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ بڑی دردناک کہانی ہے آپ کی۔ کچھ دیر بعد ایک طویل سانس لے کر آہستہ سے بولا۔ زاہدہ آنکھیں خشک کرنے لگی، مگر نئی نہیں ہے۔ وہ دونوں ایک آواز سن کر چونک پڑے۔ دروازے کے پاس پڑے صوفے پر ڈاکٹر ہاشمی بیٹھے تھے۔ دنیا میں ایسے ہزاروں واقعات روزانہ پیش آتے ہیں۔ وہ اٹھ کر ان کے قریب چلے آئے۔ تم خوش قسمت ہو بیٹی کہ ایک وحشی کے ہاتھوں بے آبرو ہونے سے بچ گئی، ورنہ یہ بات تقریباً ناممکن ہو جایا کرتی ہے۔ وہ بستر کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ زاہدہ کا سر جھک گیا۔ آپ کب آئے انکل؟ طاہر نے ان کی جانب دیکھا جب کہانی کلائمیکس پر تھی۔ وہ بولے اور طاہر سر ہلا کر رہ گیا۔ زاہدہ سر جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ چائے لیں گے آپ؟ اس نے پوچھا۔ نہیں بھائی، اس وقت طلب نہیں۔ ہاں بیٹی ذرا ہاتھ ادھر دو۔ وہ اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر گھڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ اب تو بالکل ٹھیک ہو تم۔ وہ انجیکشن دے کر فارغ ہو گئے۔ یہی کیپسول ہر 3 گھنٹے بعد لیتی رہو، انشاءاللہ شام تک ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ پھر وہ اٹھ گئے۔ اچھا بھائی طاہر، میں اب چلوں گا، شام کو پھر آؤں گا۔ بہتر انکل۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا اور سیف کو پکارا۔ چند لمحے بعد وہ کمرے میں تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو گاڑی تک چھوڑا۔ سیف نے آگے بڑھ کر ان کا بیگ لیا۔ ڈاکٹر ہاشمی چل دیے اور سنو سیف، 2 کپ چائے کا کہہ دو۔ جی بہتر۔ وہ سر جھکائے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ زاہدہ تکیے سے ٹیک لگائے جانے کی سوچ میں گم نیم دراز تھی۔ ہوں تو آپ صبح اس لیے ان لوگوں کے پاس بھاگ بھاگ کر واپس جا رہی تھیں؟ وہ اسے چوکانتا ہوا گویا ہوا۔ جی نہیں، وہ افسردگی سے بولی، وہ میرے لیے مر چکے ہیں۔ کیا اختر بھی؟ اس نے زاہدہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ بھی تو انہی میں سے تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ اگر وہ پیٹھ نہ دکھاتا اور میری ڈھال بن جاتا تو میں اس وقت یہاں نہ ہوتا۔ اور اس کے سینے سے ایک بوجھ سا ہٹ گیا۔ لبوں پر پھر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تیر گئی۔ تو پھر کہاں جانے کے لیے اتنا بے قرار تھیں آپ؟ دیکھیے وہی قصہ پٹا جواب نہ دیجیے گا کہ جہاں قسمت لے جاتی۔ وہ لہجے کو نسوانی بناتے ہوئے بڑی افسردگی سے بولا۔ زاہدہ بے ساختہ مسکرا دی۔ ارے آپ تو ہنستی بھی ہیں۔ وہ بڑی حیرانی سے بولا اور اپنے جواب ندارد سوال کو بھول کر اس کے رنگین لبوں کی مسکراہٹ میں کھو گیا جو کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ بس یوں ہی مسکراتی رہیے، ہنستی رہیے، باخدا زندگی جنت بن جائے گی۔ ویسے ایک بات کہوں، صبح آپ پتہ ہے کیوں بھاگ رہی تھیں؟ اس نے پھر زاہدہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سوالیہ انداز میں سے دیکھنے لگی۔ آپ کا خوف زدہ ذہن مجھ سے بھی ڈر رہا تھا اختر کی طرح،
اور اس نے سنجیدہ ہو کر نظریں جھکا لی۔ شاید یہ سچ تھا۔ سیف بابا چائے لے آیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے سے فارغ ہو گئے۔ اچھا مس زاہدہ، آپ آرام کیجئے، میں کچھ کام نپٹا آؤں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بیل موجود ہے۔ اس نے کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ چند لمحے بعد سیف کمرے میں تھا۔ دیکھو سیف بابا، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، کھانا پورے 1 بجے اور رات کے کھانے پر تو میں گھر پر ہی ہوں گا۔ بہتر صاحب، وہ ادب سے بولا۔ بس جاؤ، اور وہ واپس پلٹ گیا۔ اب میں چلوں گا، گھبرائیے گا نہیں، اور یہاں سے جانے کا ابھی مت سوچیے گا، کیونکہ میری غیر موجودگی میں کوئی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ شام کو لوٹوں گا تو باقی باتیں ہوں گی، پھر طے کریں گے کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا کپڑوں والی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ ارے ہاں، مجھے اپنا وعدہ تو بھول ہی گیا۔ اچانک واپس آ کر وہ پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اسے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھنے لگی۔ دیکھیے صاحب، ابو تو ہمارے بھی اللہ کے پیاروں کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں، بس ایک امی ہیں، اور ان کا ایک اکلوتا کلم کلا فرزند ارجمند۔ آج کل وہ زمینوں پر گئی ہوئی ہیں، بڑی سخت گیر ہیں، ملازموں کو سر نہیں چڑھاتی، ان کی خبر لیتی رہتی ہیں، اور میں یعنی مسٹر طاہر امپورٹ ایکسپورٹ کی فرم کا واحد اور بلا شرکت غیر مالک، تاکہ وقت گزرتا رہے۔ بیکار بیٹھنے سے بچنے کا ایک بہانہ ہے۔ بس یہ تھی ہماری مختصر سی زندگی، جس کے بارے میں نے آپ کو بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود اپنی مسکراہٹ کو نہ دبا سکی۔ طاہر الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ چند منٹ بعد جب وہ باہر نکلا تو کچھ دیر کو وہ بھی مبہوت رہ گئی۔ کچھ اتنا ہی سمارٹ لگ رہا تھا۔ وہ ہاتھ ہلا کر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ زاہدہ پھر کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ قسط پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلی قسط بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔